اور طلاق کی وجہ بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں جوائنٹ فیملی زیادہ تر وجوہات نہیں طلاق، اور آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں اور کیا سولوشن نہیں، ہم یہ ریشو کور کے اندر تو ٹاکسیسٹی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رشتے ٹوٹنے کی بات ہے. طلاق کے اوپر تو رجسٹری بہت ڈیٹا جو ہے نا وہ کافی ویریس قسم کے فیکٹرز رپورٹ ہوئے ہوں گے، مگر رشتہ ٹوٹنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آدمی ہمسیلف جو ہے نا وہ، آپ کسی بھی لیڈر کو نا لیڈر نہیں مانتے اگر وہ خود ڈیسیژن نہیں لیتا. ٹھیک ہے، میں کبھی بھی اسی لیے نواز شریف کو کبھی سمجھ نہیں سکا کہ لوگ اس کو، آپ کسی بھی مسلم لیگ والے سے پوچھیں نا کہ لیڈر اس کا اپنا ڈیسیژن کون سا، نو ون نوز آف اینی. عمران خان کا یہ فائدہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپنلی پتہ چلتا ہے یہ اس کے ڈیسیژن ہے، وہ جو بھی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. سو آپ آدمی کو کبھی بھی، آپ کی بیوی آپ کو کبھی بھی آپ کے اسٹیٹس پہ نہیں رکھے گی اگر آپ خود ڈیسیژن لے رہے ہو. یہ عورت کی بھی فطرت میں اور آدمی کی فطرت میں، انسان کے اندر ایک ہومنگ ڈیوائس ہے، چیک کرتا ہے کہ یہ اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہے یا پھر چھاپے مار کے اوپر سے لا رہا ہے. یا پھر فار ایگزامپل آپ کو اگر اپروول چاہیے ہوتا اس پوڈ کاسٹ پہ تو میں آپ سے تو بات ہی نہ کرتا. آپ جتنی مرضی مجھے کالنگ کرتے، میں آپ سے کہتا بھائی جس نے یہ ڈیسیژن لینا اس سے بات کرو میری. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کون ہے پھر؟ سمجھ رہے، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ کہ آپ اس کو کال کر دیتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ پر وہ کہتی ہے ابو کو بتاؤ، ابو سے کیا مجھے کال کرے. ہاں سوچیں یہ سمپل سا کامن سینس کی بات ہے. بالکل. اور یہ آدمیوں کو پتہ ہوتی ہے. اینڈ موقع کے اوپر آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے نا اپنے سامنے شیشے کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس کی بیوی صحیح ہوتی ہے، صحیح ڈیسیژن مانگ رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دینا ہے مگر اس کے پاس اپروول اتھارٹی نہیں ہوتی، تب وہ آدمی پاکستانی مرد اپنی جب شیشے میں شکل نہیں دیکھ سکتا اور اپنی بیوی کے سامنے ایز اے مرد، ایز اے لیڈر، ایز اے مسلم جانے کی کوشش کرتا ہے تو شیٹر ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہیرو بنتا پھر. لیکن ساحل بھائی اس میں آپ نے جو کہا کہ بات کی جائے یا سوال کیا جائے، ہمارے ہاں تو سوال کرنے پہ فتویٰ جاری ہوتا ہے. میں دونوں طرف بات کر رہا ہوں، میں صرف فیملی کی بات نہیں کر رہا. آپ علماء سے یا کسی سے اگر کوئی سوال پوچھ لیں وہ سیدھا مولوی صاحب کے پاس تو اسلام ہی نہیں پہنچا جو سوال پوچھتے، وہ کہتے ہیں جی تم بدتمیز ہو، تمہیں ان کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی کیونکہ تم سوال پوچھتے ہو. میں نے نوٹس کیا ہے پاکستان واحد ملک ہے اس میں زیادہ تر مولوی حضرات نے سیرت النبی خود ہی نہیں پڑھی. نبی اسلام سوال کرنے کو ترجیح دلوا رہے ہیں، فورس کروا رہے ہیں. خواتین کے بھی سوالوں کو، انصاری خواتین نے نا نبی اسلام کے اوپر مطلب سوالوں کی بارش کر دی مدینہ میں انٹری پہ. نبی اسلام نے تعریف کی کہ ساری عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ اتنے سوال کرتی ہیں، دیٹ مینس لرننگ کوشچن جن کا زیادہ ہے، اس کو شوق ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے، پھر وہ سیکھنا چاہتا ہے. سو جن مولوی صاحب کو یا جن پروفیسر صاحب کو بھی میں یونیورسٹی میں بھی دیکھے نا، خالی مولویوں میں نہیں، سوال کرنے پہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ بدتمیز ہے تو وہ بھائی صاحب کو اسلام ہی نہیں پہنچا، سوال نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. دیکھیں استاد وہ ہوتا ہے جو آگے سے استاد بناتا ہے، استاد وہ نہیں ہوتا کہ جو آگے سے شاگرد بناتا ہے. تو جب آپ کو صحیح اور 2 نمبر اور صحیح استاد میں شناخت کرنی ہونا تو دیکھ لیجیے کہ اس کے اسٹوڈنٹ کو جواب آتے ہیں تو وہ 2 نمبر استاد ہے، اگر اس کے اسٹوڈنٹ کو سوال کرنے آتے ہیں تو وہ 1 نمبر استاد ہے. بس یہ ایک بیسک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. زبردست آپ نے جس وقت آپ نے 2 بابوں کو کوالیفائی کرنا اور دیکھ لیں اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ناٹ اونلی ڈیئر ٹو آسک کوشچن بٹ آسک پرفیکٹ کوشچنس. ٹھیک ہے، سوالوں کے علاوہ آئی کیو نہیں بڑھتا، جواب دیتے ہیں بندے کا آئی کیو ڈراپ کر دیتے. ہمیں یہ نظام دیا گیا کہ جواب آتے ہوں گے تو بچہ بڑا سمارٹ ہے، جواب آ گیا اس کا آئی کیو فلیٹ ہو چکا ہے، اس کو سوال کرنا آنا جی سوال اس کو پوچھنا آنا چاہیے. سوالوں سے آپ کھدائی کرتے رہتے علم کی تہ تک جاتے ہیں، ورنہ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ. تعلیم ہوتی ہے جواب کتنے آتے ہیں، علم ہوتا ہے سوال کتنے کرنے آتے ہیں آپ کو. اتنا سمپل سا کرائٹیریا ہمیں نہیں بتایا جا رہا کیونکہ استاد یہ اپنے ایگو لائن پہ لگی ہوتی ہے کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں آتے نا اس کو. جواب نہیں آتا. ہاں تو تھپڑ پڑتے ہیں میں جواب سوال پہ تو خیر ہے، تھپڑ کھا لیں خدا کا واسطہ ہے، دنیا میں کھا لیں. ادھر بہت کسی اور آگ کی تھپڑ پڑنے اگر اسلام نہ آتا ہوا تو سوال کر لیں تاکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بچوں کو سوال کرنے والا، سوال ڈیپر کوسچنز کرنے والا جو ہے نا، ذہین بچے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں، یاد رکھیے گا. ہم ان کو خود ڈم کرتے ہیں، ان کو ڈرا کے سوال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. سو آپ اپنے بچوں سے سنسیئر ہیں تو میک دیم آسک کوسچنز. آج تک جس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوال کیے ہوئے، سوچیں ذرا، آیتیں سوالیہ آیتیں. بالکل. میں
कैसे और इन्फोर्स करूं, तो ये अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में डाला हुआ है सवाल करना। हम उस फितरत को बंद करने की कोशिश करते हैं जब हम, और आप जब भी देखेंगे ना फिरका वारियत में फंसे हुए लोग, अब ये कि एक कॉमनैलिटी है, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, अगर वो सवाल नहीं करेगा तो वो बिल्कुल उसी की फोटो कॉपी बना देगा जो ऊपर पहले चलता हुआ। बिल्कुल ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, सवाल करेगा देन ही विल गेट गुड फ्रॉम एवरीथिंग। शियों से भी अच्छी चीज निकालेगा, सुन्नियों से भी, देवबंदियों से भी, बरेलियों से भी। सवाल करने आते हैं मुझसे जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ताबेदारियां ही दिखाता रहा कि नहीं। ये और पाकिस्तान में सुना नहीं आपने, बेअदब बेमुराद, कौन है बेअदब? जो सवाल करता है। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आपने अपनी फोटो कॉपी निकालनी है तो फिर बच्चे क्यों पैदा करें आप? उसके और तरीके अपनी फोटो कॉपी निकालने के। इंसान आएगा दुनिया में तो मुनफरिद आएगा, अल्लाह फोटो कॉपी नहीं बनाता।